رد رد قول کی ضد ہے. ماقبل میں قول پڑھا تھا نا، قول کی ضد ہے. قول میں یہ ہوتا تھا کہ مخرج کم پڑ جاتا تھا، حصے زیادہ ہو جاتے تھے، اس لیے ہمیں مخرج کے اندر کسی عدد کو زیادہ کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے جی. رد میں یہ ہوتا ہے کہ حصے جو ہوتے ہیں جو اصحاب فرائض کے وہ دے دیے جاتے ہیں، لیکن مخرج میں حصے پھر بھی بچ جاتے ہیں. اب ان حصے جو بچ جاتے ہیں ان کو دوبارہ نسبی اصحاب فرائض پہ دوبارہ لوٹایا جاتا ہے. اس طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہی ہیں، صحیح ہے جی. اب 2 بیٹیاں ہوں، ابھی آپ نے ماقبل میں احوال میں پڑھا، ایک بیٹی کو ثلث ملتا ہے، 2 کو ثلثان ملیں گے. ایسے ہی ہے نا، 2 کو ثلثان ملیں گے. تو ثلثان ان کو دے دیا، دینے کے بعد جو باقی بچ گیا اس کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی. اب وہ دوبارہ نسبی اصحاب فرائض جو ہوتے ہیں ان پر لوٹایا جاتا ہے. جو اصحاب فرائض آپ نے ماقبل میں پڑھے نا، ان میں میاں بیوی وہ ہے کہ جو نسبی اصحاب فرائض نہیں ہے، زوج اور زوجہ، زوجین، ان پہ رد نہیں ہوتا. یعنی اگر بچ جائے تو دوبارہ جن اصحاب فرائض کو دیا جائے گا، وہ میاں بیوی کے علاوہ باقی جو نسبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ رد جو ہے یہ اناف کے نزدیک ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ رد کے قائل نہیں ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ جو اصحاب فروض ہیں ان کو ان کے حصے دے دیے جائیں گے، اور اصحاب فروض کو حصے دینے کے بعد اگر مال بچ جائے گا تو بیت المال کے اندر جمع کرایا جائے گا. وہ دوبارہ ان اصحاب فرائض، نسبی جو اصحاب فرائض ہیں، ان کی طرف راجع نہیں کیا جائے گا. یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام مالک کا موقف ہے. وہ رد کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مال بچ جائے گا وہ بیت المال میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھ لیں رد کے بارے میں. رد کی تعریف یہ ہے، ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے، یعنی جو اصحاب فرائض ہیں ان کو حصے دے دیے، پھر بھی بچ گیا اور کوئی اسبہ نہ ہو اور اس کا کوئی وہاں اسبہ موجود ہے، تو دوبارہ نسبی اصحاب فرائض کو ان کے حصے کے مطابق دینا رد ہے. دوبارہ جو باقی بچے گا وہ دوبارہ ان کو دے دیا جائے گا جو نسبی اصحاب فرائض. فائدے کے طور پہ یہ بات تھی کہ رد صرف نسبی اصحاب فرائض پر ہوتا ہے، صحیح ہے. جن پہ رد ہوتا ہے نا انہیں کہا جاتا ہے میں یرد علیہ. ٹھیک ہے جی. اور زوجین یعنی میاں بیوی نسبی رشتہ دار نہیں، اس لیے ان پر رد نہیں ہوگا. انہیں من لا یرد علیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو میاں بیوی ہیں جن پہ رد نہیں ہوتا، انہیں کیا کہا جائے گا؟ من لا یرد علیہ. اس کے علاوہ باقی جو اصحاب فرائض ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ من یرد علیہ. کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ اب اس کے ہیں کل 4 مسائل رد کی. جی پہلا یہ ہے کہ من یرد علیہ کی صرف ایک جنس ہو، یعنی جن پر رد ہوتا ہے اس کی ایک ہی جنس ہو. ٹھیک ہے. دوسری، من یرد علیہ کی متعدد اجناس ہو، یعنی جن پہ رد وارد ہوتا ہے ان کی کئی جنس ہو. اس کی مثال ہے مثلا 2 بیٹیاں ہی ہیں اور کوئی، اور متعدد ہونے کا مطلب ہے ماں بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، متعدد ہو گئی نا. اور اس کا یہ ہے کہ صرف ایک ہو، یعنی صرف 2 دادیاں ہوں، صرف 2 بیٹیاں ہوں، صرف 2 بہنیں ہوں، تو یہ ہے ایک جنس. اور اگر بیٹیاں بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، ماں بھی ہو، تو یہ متعدد اجناس ہوگی نا. آگے من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو. اب یہاں پیچھے من لا یرد علیہ نہیں تھا، ادھر ہے کہ جن پہ رد، جنہیں رد کے طور پہ ملتا ہے من یرد علیہ، ان کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی. مثلا اگر نسبی اصحاب فرائض ہیں ان کے ساتھ شوہر آ جاتا ہے یا ان کے ساتھ بیوی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہے، مثلا بیٹی ہے اس کے ساتھ شوہر آ گیا، صحیح ہے. ماں ہے اس کے ساتھ شوہر آ گیا، صحیح ہے. تو اس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی آ گیا. اور اگلی صورت ہے اس کی آگے یہی ہے نا کہ من یرد علیہ کی متعدد اجناس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی.
تو ان چاروں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی دو صورتیں ہیں ان میں صرف من یرد علیہ من لا یرد علیہ زوجین میں کوئی بھی ساتھ اس میں ایک جنس ہے، اس میں متعدد اجناس ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ایک جنس ہے ساتھ من لا یرد، اس میں متعدد اجناس ہیں اور ساتھ من لا یرد۔ آسان ہے نا جی۔ اب ہر ایک کا الگ الگ ضابطہ ہے، کیا مسئلہ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا یعنی پہلی جو صورت ہے پہلی، اس کا ضابطہ پہلا قاعدہ من یرد علیہ کی ایک جنس ہو تو مسئلہ ان کی تعداد سے بنایا جائے گا، مثلا دو بیٹیاں ہو تو مسئلہ دو سے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لو یہ ہے میت، اس کی دو بیٹیاں، ایک یہ بیٹی ہے ایک یہ بیٹی ہے، ایسے اگر آپ دیکھو تو مسئلہ کتنے سے ہونا چاہیے بھائی؟ بیٹیوں کو دو بیٹیاں تو کیا ملتا ہے ثلثان، تو مسئلہ کتنے سے ہونا چاہیے تھا ثلثان، اور کتنے سے؟ تین سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ مسئلہ تین سے بناتے، میں فرض کروں یہاں لکھتا ہوں صحیح ہے، اب باقی ایک بچ گیا، ایسے ہی ہے نا، اب باقی ایک بچ گیا اس کو لوٹانا ہے، صحیح؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مسئلہ اس انداز میں بنائیں کہ اگر من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہونا تو جتنی ان کی تعداد ہوگی، یہاں بیٹیاں کتنی ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے مسئلہ، من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہے، من یرد علیہ کی ایک ہی جنس ہے، مسئلہ کیا ہے ان کی تعداد سے بنایا جائے۔ بات سمجھے؟ دو دادیاں ہیں، کتنا ملتا ہے دو دادیوں کو؟ سدس، 6 سے مسئلہ بننا چاہیے، ایک ہی نے ملنا تھا، 5 باقی بچ جانے تھے، وہ بھی پھر لوٹا کے انہیں کو دینے تھے جی، ایسے ہی ہے نا۔ اس لیے پھر مسئلہ کتنے سے بنا دیں گے؟ 2 سے، ایک ایک دونوں دادیوں جی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا دوسرا قاعدہ یہ والا جی، اس کا دوسرا من یرد علیہ کی متعدد اجناس ہو اور من لا یرد علیہ نہ ہو، یہی بات آئی تھی یہاں پر، تو مسئلہ ان کے سہام سے بنے گا، یعنی جتنے ان کے حصے بنتے ہیں نا، جتنا حصہ ہے ان حصوں سے مسئلہ بنے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھو یہاں دادی اور ماں شریک بہن، ٹھیک ہے جی، دادی جو ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ سدس، اور ماں شریک بہن اس کو بھی سدس ملتا ہے، اس کو بھی کیا ملے گا؟ دونوں کو سدس ملتا ہے۔ جب دونوں کو سدس ملتا ہے تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 6 سے۔ اب ایک دادی کو دے دیا، ایک ماں شریک بہن کو دے دیا، باقی کتنے بچ گئے؟ 4، وہ بھی ان پہ لوٹا کے واپس ان کو دے دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اب ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے کیا کہا کہ اگر من لا یرد علیہ کی کئی ایک جنس سے ہوں، ایک دادی ہے ایک ماں، 2 جنس سے ہوگی نا، الگ الگ ماں شریک بہن، صحیح، تو مسئلہ ان کے سہام سے بنے گا۔ سہام میں حصہ ایک اور ایک 2، من یرد علیہ جو ہے نا، من یرد علیہ جو ہے اس کی متعدد اجناس ہیں، ان کے جو حصے ہیں سہام ان سے مسئلہ بنے گا۔ حصے کتنے ہیں یہاں پر؟ ایک اور ایک 2، تو ہم یہاں اوپر لکھیں گے رد 2 کی طرف، یا آپ یوں لکھ لو ثم ترد لا، اس طرح بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور اس طرح آپ لکھ لیں را لکھ کے اور دال یوں لمبا لکھ کے اوپر آپ لکھ دیں، تو اس سے بھی اشارہ ہوگا کہ رد 2 کی طرف، مسئلہ ردیہ ہے اور 2 کی طرف جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جی، آگے دوسری مثال دیکھو، 2 ماں شریک بھائی، ٹھیک ہو گیا، اور ماں کا حصہ کیا ہے؟ سدس، اور 2 ماں شریک بھائی ہوں تو ان کا حصہ ہے ثلث، ان کا کیا ہے؟ ثلث۔ اب مسئلہ ہوگا 6 سے، ثلث ان کو مل جائے گا اور چھٹا حصہ اسے ملے گا، 2 اور 1 3۔ مسئلہ کتنے سے تھا؟ 6 سے۔ اب کتنے بچ گئے؟ 3۔ اور یہاں ایک جنس ہے یا 2 جنس ہیں؟ 2 ہیں، مسئلہ ان کے سہام حصوں سے بنے گا۔ حصے کتنے بن رہے ہیں؟ 3۔ اوپر کیا لکھا؟ رد ہوگا کس کی طرف؟ اسی طرح آگے دیکھو، یہاں بیٹی اور پوتی، بیٹی کو کیا ملتا ہے؟ نصف، ایسے ہی ہے، اور بیٹی کے ساتھ پوتی آ جائے تو اس کو سدس، ایسے ہی ہے۔ تو مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 6 سے ہوا، آدھا اس کو مل گیا، ایک اس کو مل گیا،
बात समझे। बाकी कितने बच गए? दो बाकी है, वो भी रद्द करना है। इसलिए या मुतअद्दिद अजनास हैं तो जितने इनके हिस्से हैं उनसे मसला बनाएंगे, क्या लिखेंगे? रद्द होगा किसकी तरफ? ये भी आप इस तरह भी और सुम्मत रद्दो इला इस तरह लिखेंगे, ठीक है जी। 5 की तरफ रद्द हो, उसकी मिसाल है 2 बेटियां हैं, सही है, माँ है, 2 बेटियां तो क्या मिलता है? 1 हो तो निस्फ, 2 हो तो सुलुसान, सही है, और माँ का हिस्सा छठा, मसला होगा 6 से, ऐसे ही है। अब 2 सुलुस इनको मिल गए 4 और माँ को 1 मिल गया 5, बाकी कितना बच गया? अब मसला कितने से बन जाएगा? रद्द होगा किसकी तरफ? 5 की। ये है पहले 2 कायदे, इसके बाद अगला तीसरा कायदा है। तीसरा कायदा, तीसरा ज़ाब्ता, तीसरा जो मसला था वो आपने पढ़ा कि मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स हो और उसके साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी हो, यानी ज़ौजैन मियाँ बीवी में से कोई एक भी हो, ऐसे ही। तो अब उस सूरत में ज़ाब्ता ये है कि अगर मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स हो और उसके साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी हो तो मसला मल्ला युरद्दु अलैह के हिस्सा से बना कर मल्ला युरद्दु अलैह को हिस्सा दे दिया जाएगा। मल्ला युरद्दु अलैह होते मियाँ बीवी, सही है जी। मियाँ बीवी का जो हिस्सा होगा ना उससे मसला बनेगा। मसलन अगर शौहर है, औलाद है, उस सूरत में क्या मिलता है उसको? रुबो। मसला कितने से होगा? 4 से, ठीक है जी। शौहर को उसका हिस्सा दे देंगे, जो बाकी बचेगा फिर जो दूसरी मल्ला युरद्दु अलैह मैं युरद्दु अलैह उनमें बाकी और ये अगर तो बराबर बराबर तकसीम हो जाए, बराबर बराबर मिल जाए तो फबे किसी अमल की कोई जरूरत है नहीं, और अगर बराबर ना मिले तो फिर देखेंगे कि इनकी तादाद और मा बकिया उनके दरमियान निस्बत क्या है। अगर इनके दरमियान तदाखुल की निस्बत हो तो इसके तदाखुल की हो या तवाफुक की हो तो वफक निकाल के उसको असली मसला में ज़रब देंगे, ठीक है जी। और अगर तबायुन की हो तो फिर यानी ये देखो ये 3 है, बाबकिया कितने हैं? 3, और बेटियां कितनी हैं? 5। इनके दरमियान कौन सी निस्बत है? तबायुन की। तो इसके कुल को ऊपर मसला में ज़रब दे देंगे और उससे मसला की तस्वीर हो जाएगी, ठीक है। आप ऊपर देख लो, अगर मल्ला युरद्दु अगर मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स हो और उनके साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी हो तो मसला मल्ला युरद्दु अलैह के हिस्सा से बनेगा। मल्ला युरद्दु अलैह कौन होते हैं? ज़ौजैन, मियाँ बीवी, सही है। तो मियाँ बीवी, मियाँ का हिस्सा निस्फ है रुबो, और औरत बीवी जो है उसका हिस्सा रुबो और सुमुन है। औलाद हो तो सुमुन, औलाद ना हो तो मसला जो है ये इस सूरत में या तो रुबो से बनेगा या सुमुन से बनेगा या निस्फ से बनेगा, ऐसे ही है ना ये। फिर माँ बकिया अगर मैं युरद्दु अलैह की तादाद के बराबर हो तो मैं युरद्दु अलैह को वो माँ बकिया दे दिया जाएगा, जैसे ये सूरत मसला है, ठीक है जी। वैसे अगर आप देखो शौहर इसका हिस्सा क्या होता है औलाद की सूरत में? रुबो, और 3 बेटियां हो सुलुसान, तो रुबो जब दूसरी किस्म से मिलता है तो मसला कितने से बनता है? 12 से। ऐसे ही है, मसला 12 से बना तो इसमें से रुबो इसको मिल गया और सुलुसान 8 बनते हैं। 8 और 3 कितने हो गए? 11। एक फिर भी बच गया। तो पता क्या चला कि ये मसला कौन सा है? रद्दिया है। अब मसला रद्दिया में भी तीसरी किस्म का है ये, जिसमें मैं युरद्दु अलैह की एक जिन्स है और साथ मल्ला युरद्दु अलैह भी है। अभी उसका ज़ाब्ता हमने पढ़ा कि उसमें मसला फिर हम किससे बनाएंगे? मल्ला युरद्दु अलैह के हिस्सा से बनेगा। इसका हिस्सा क्या? रुबो, इससे मसला बन गया। माँ बकिया में और इसमें हमने निस्बत देखी तो इनमें तो बराबरी है तो लिहाजा वो ही दे दिया जाए, ठीक हो गया। आगे, और अगर बराबर ना हो तो मैं युरद्दु अलैह के रूस और माँ बकिया में निस्बत देखेंगे, यानी मैं युरद्दु अलैह का जो रूस है वो और माँ बकिया जो बाकी बच गया उनमें निस्बत देखेंगे। अगर तवाफुक या तदाखुल हो तो मैं युरद्दु अलैह के वफक या दखल को असले मसला में ज़रब देंगे। जैसे यहाँ पर देखो बाकी 3 बचा और ये रूस कितने हैं? 6। तो 6 और 3 के दरमियान तवाफुक है जी, तवाफुक है जी। तो इसका वफक क्या निकलेगा फिर? 2। तो इस 2 को ऊपर ज़रब देंगे जी, फिर क्या आ जाएगा? 8। 8 आ जाएगा जी, ठीक हो गया। तो समझे जी। अब इसी 2 को नीचे ज़रब देंगे और इधर 3 से ज़रब देंगे तो ये 6 आ जाएगा जी, ठीक जी।
اور اگر تباین ہو تو ان کے عدد روس کے کل کو اوپر ضرب دیں گے. دیکھو 4 سے مسئلہ بنا، ایک شوہر کو مل گیا، ماں بقیہ 3 تھے، 3 تھے نا. اب 3 آپ نے ان کو دینے ہیں. 3 اور 5 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تباین. کون سی نسبت ہے؟ تباین. اب اس کے کل کو اوپر ضرب دے، کل کو ضرب دے 4 کے ساتھ تو کیا ہو گیا 20. اب 5 اور ادھر کیا آ گیا؟ اب برابر تقسیم. ٹھیک ہے جی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر میں یرد علیہ کی ایک جنس ہو، اس کے ساتھ ملا یرد علیہ بھی ہو، تو مسئلہ ملا یرد علیہ کے حصہ سے بنائیں گے اور ما بقیہ دیکھیں گے. اگر تو میں یرد علیہ پر برابر تقسیم ہو جائے، انہیں مل جائے تو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر برابر نہیں ہو رہا تو پھر دیکھیں گے کہ اس ما بقیہ اور میں یرد علیہ کے رؤوس کے درمیان کون سی نسبت ہے. توافق ہے، تداخل ہے، تباین ہے. اگر توافق یا تداخل ہو تو دخل یا وفق نکال کے اوپر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور اس کے ساتھ تصحیح ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. سب کو برابر اس سے جو ہے سب کے نکل آئیں گے جی. اور اگر تباین ہو تو عدد رؤوس کے کل کو اوپر ضرب دیں گے، جیسے یہ مسئلہ ہے یہ والا جی.